بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر وقال الله تبارك وتعالى لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ذی الحج کے مہینے کا آغاز بالکل قریب ہے اور بہت ممکن ہے کہ کل یکم ذی الحج ہو یا پرسوں یکم ذی الحج ہو۔ تو ذی الحج کا مہینہ یہ بہت اہم مہینہ ہے اور کئی اہم عبادات ایسی ہے جو صرف اس ذی الحج کے مہینے میں ادا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال ادا نہیں کی جا سکتی، جس میں ایک عبادت وہ حج کی عبادت ہے اور دوسری عبادت وہ قربانی جیسی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیں عبادات میں ایک عجیب ترتیب رکھی۔ علماء نے لکھا کہ رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے، اس مہینے کے فوراً اختتام پر اللہ پاک نے عید الفطر رکھی۔ دوسری طرف حج ایک عظیم عبادت ہے اور حج جیسی عظیم عبادت جب انسان کر لیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، اس کے فوراً بعد اللہ پاک نے عید الاضحیٰ رکھی ہے۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ عبادات میں بھی اللہ پاک نے ایک عجیب ترتیب رکھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے، اس کے بعد شوال، ذیقعد، پھر ذی الحج کا مہینہ ہے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شوال کے مہینے سے حج کے لیے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ شوال کا چاند جب نظر آ جائے، اگر کوئی حج کے سفر پر جانا چاہے اور احرام باندھنا چاہے تو شوال کے مہینے سے شوال، ذیقعد، ذی الحج، اس میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ جب رمضان المبارک سے صاحب ایمان فارغ ہوئے، ایمان والے فارغ ہوئے، تو اب حج جیسی عظیم عبادت کے ایام کا آغاز ہو گیا۔ اور پھر خاص طور پر جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو یہ جو عشرہ ذی الحج ہے، یہ کئی اعتبار سے بہت اہم عشرہ ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی۔ اس میں مفسرین کے اقوال ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین حضرات کا، علماء کا یہی قول ہے کہ ان 10 راتوں سے عشرہ ذی الحج مراد ہے اور ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اس عشرہ ذی الحجہ میں اس کے جو ایام ہے، اس میں روزہ رکھنا، اس کا ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ثواب ہے جیسے کہ 1 سال کا روزہ رکھا جائے، 1 سال تک روزے رکھے جائیں۔ تو اس عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی رات عبادت کے برابر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ یہ کتنا قیمتی عشرہ ہے۔ تو اس کا چاند نظر آنے والا ہے، عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو ایک تو اس میں یہ اہتمام کیا جائے کہ نفلی روزے رکھے جائے۔ اس کے جو ابتدائی ایام ہے عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ، اس سے پہلے، تو اس میں روزے رکھے جائیں، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ راتوں میں عبادت کی جائے تو ایک رات کی عبادت ایسے جیسے لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ہے۔ دوسرا،
اس عشرہ ذی الحجہ میں ایک اہم عبادت وہ حج کی عبادت ہے۔ حج جیسی عظیم الشان عبادت جس میں پوری دنیا سے دیوانہ وار صاحب ایمان مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے سب بیت اللہ شریف میں جمع ہوتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہ مقدس اور محترم مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیے، دو عبادتیں ایسی ہیں کہ یہ صرف اس مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، تو نفلی نماز آپ جب پڑھنا چاہیں جس وقت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک تو ممنوع مکروہ اوقات ہے، اس کے علاوہ نفلی نماز کے لیے دن کی قید نہیں ہے، ہفتے کی قید نہیں، مہینے کی قید نہیں کہ فلاں مہینے میں یا فلاں دن آپ نہیں پڑھ سکتے۔ نفلی روزے آپ رکھنا چاہیں پورا سال رکھا جا سکتا ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ کے علاوہ۔ اسی طریقے سے نفلی صدقہ خیرات زکوٰۃ کے علاوہ پورے سال دیے جا سکتے ہیں۔ تلاوت ہے، ذکر اذکار تسبیحات جس وقت انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہر عبادت کی جا سکتی ہے کسی بھی وقت، سوائے دو عبادتوں کے اس کے لیے اللہ پاک نے مہینہ اور دن خاص کر دیے۔ ایک عبادت اس میں حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت صرف ذی الحج کے جو مخصوص ایام ہے، جس میں جیسے 8 ذی الحجہ سے حج کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 کو یوم عرفہ ہے، پھر اسی طریقے سے وقوف مزدلفہ ہے اور وقوف عرفہ ہے، اور اسی طریقے سے منی میں قیام ہے، طواف زیارت ہے۔ یہ سب ارکان کے جو ہے خاص ایام ہیں اور وہ انہی ایام میں کیے جا سکتے ہیں۔ حج پھر اس کے علاوہ اگر انسان ان ایام کے علاوہ اگر حج کرنا چاہے، حج کی عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ ان ایام کے علاوہ پورے سال ادا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دیکھیں، اس میں یہ اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی حکمت ہے اس میں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بیت اللہ شریف میں نماز کا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے نمازوں کے برابر، 1,00,000۔ اور ہر صاحب ایمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ مکہ مکرمہ میں ہے تو وہ بیت اللہ شریف میں ہی نماز پڑھے تاکہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے۔ اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، بعض روایتوں میں 10,000۔ تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب بیت اللہ شریف میں ہے ایک نماز پڑھنے پر۔ لیکن آپ دیکھیں، جو حاجی حج کا ارادہ کرتے ہیں تو جب حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، اب انہیں کیا حکم ہوتا ہے؟ بھئی 8 ذی الحج کو اب جانا ہے منی، اب منی جانا ہے، منی میں قیام کرنا ہے، پھر عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، پھر واپس مزدلفہ آنا ہے، پھر عرفات آنا ہے، منی آنا ہے۔ تو یہ ترتیب کیوں ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی میں تو بیت اللہ کی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ میں تو بھئی وقوف عرفہ نہیں کروں گا، میں بیت اللہ کی نمازوں کا ثواب نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اب اللہ پاک کا حکم ہے۔ وہی اللہ پاک جو ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کے اجر دے رہے تھے، اب اسی اللہ پاک کی ذات کا حکم ہے کہ اب مکے سے چلے جاؤ، اب حرم میں نماز نہیں پڑھنی، اب آپ کو جانا ہے منی، پھر آپ کو جانا ہے کہاں؟ عرفات، پھر آپ کو آنا ہے مزدلفہ، پھر منی۔ اب یہ مناسک حج ان مقامات پہ ادا کرنے ہیں۔ اب بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنی، اب حج کے ارکان ادا کرنے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ فی نفسی ہی عبادات میں کچھ نہیں بلکہ اللہ پاک کا حکم اصل ہے۔ جو اللہ پاک کا حکم ہوگا ہم اس پر چلیں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ ظاہر میں چاہے ہمیں دوسری چیز میں زیادہ اجر و ثواب لگے، لیکن اللہ پاک نے جو حکم فرمایا ہے ہمیں اللہ پاک کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو حج کی عبادت یہ صرف انہی ایام میں ادا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی پر حج فرض ہو اور وہ یہ چاہے کہ میں حج کی جگہ کسی کی جو ہے مدد کر لوں، تو یاد رکھے وہ اربوں روپے بھی مدد کر لے لیکن حج کو چھوڑ دے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ جو عبادت جس انسان کی طرف جس وقت متوجہ ہوتی ہے اس کو ادا کرنا یہ اس پر فرض ہوتا ہے۔ تو ان ایام میں ایک تو عبادت حج جیسی بڑی عبادت ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ اس لیے بھی مبارک اور بابرکت ہے کہ حج جیسی عبادت وہ اس مہینے میں
ادا کی جاتی ہے۔ دوسری اہم عبادت جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ قربانی کی عبادت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کی عبادت، اس کے لیے 3 دن شریعت نے رکھے ہیں، 10، 11 اور 12۔ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کو قربانی جیسی اہم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اب ان 3 ایام کے علاوہ اگر کوئی چاہے پورے سال کہ میں قربانی کی عبادت کروں، ایک تو نفلی ویسے ہی کوئی صدقہ خیرات کی نیت سے انسان جانور ذبح کر رہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو قربانی کی عبادت ہے نا، واجب قربانی کی، وہ ان 3 ایام کے علاوہ ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ اگر تیسرے دن کا سورج بھی غروب ہو جائے 12 ذی الحج، اب جس شخص نے قربانی نہیں کی اب اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کے لیے اللہ پاک نے 3 دن رکھ دیے ہیں، یہ مخصوص دن، انہی میں قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ پورے سال قربانی کی عبادت ادا نہیں کی جا سکتی۔ باقی عقیقہ ہے، دوسری جو اس طرح وہ نفلی ہے وہ ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن قربانی ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو قربانی جیسی اہم عبادت بھی اللہ پاک نے اس مہینے میں رکھی۔ اب قربانی کے سلسلے میں چند معروضات پیش کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ حج کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات۔ تو حج اور اسی طریقے سے قربانی یہ اہم عبادتیں اس مہینے میں ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور اس تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، نہ موقع ہے نہ اتنا وقت ہے کہ قربانی کس طرح مشروع ہوئی، اس کے پس منظر میں کیا واقعہ ہے، وہ آپ سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، پڑھا بھی ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے اصل کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ ہمیں اس وقت اصل یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کا مقصد، فلسفہ، اور قربانی سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ تو قربانی یاد رکھیں، علماء نے لکھا یہ نکلا ہی قرب سے ہے۔ قرب، قربانی اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس کا فلسفہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ پاک کو نہ تمہاری اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ پاک تمہارے دلوں کے تقوی کو جاننا چاہتے ہیں، تمہارا تقوی اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میری کتنی مان کر چلتا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ بھئی اب قربانی کا وقت آ گیا، جانور خرید کر لاؤ اور میری رضا کے لیے اس کے گلے پر چھری پھیر دو۔ ایسا طبقہ بھی ملے گا، اور ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو یہ اعتراضات کرتا ہے کہ بھئی لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے اس طرح نالیوں میں خون کی صورت میں بہا دیے جاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ، بلکہ اس کی جگہ اگر کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ سب کے سب شیطانی دھوکے ہیں، یہ سب کے سب شیطانی خیالات ہیں، باطل اور فاسد خیالات ہیں۔ ایک عبادت کی جگہ انسان دوسری عبادت تھوڑی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے بھی فرض نماز چھوڑ دو، کسی غریب کو جا کے 1000 روپے دے، 1000 نہیں 1 کروڑ روپے بھی دے، اور ایک فرض نماز چھوڑے تو اجر کیا شدید گناہ ملے گا، اور وہ فرض جو ہے وہ ادا بھی نہیں ہوگی صدقہ خیرات سے۔ تو اس کی مثال اسی طرح ہے، کوئی کہے بھئی نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، اور کسی غریب کی مدد کر لو۔ غریب کی مدد اپنی جگہ، ہمیں صرف اس موقع پر غریب کی مدد یاد آتی ہے جب حج کا موقع ہے، جب قربانی کا موقع ہے، جب کوئی عبادت کا موقع ہے۔ اسی سے ہی جو ہے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے اس طبقے کی جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کیوں پورے سال غریب کی مدد نہیں کی جا سکتی؟ یہ قربانی کے لیے جو رقم رکھی ہے اس کے علاوہ سے غریبوں کی مدد نہیں کی جا سکتی؟ حج فرض ہوا ہے اس کے لیے جو رقم ہے اس کے علاوہ غریبوں کی مدد نہیں کی جا سکتی؟ حج کو چھوڑ کر ہی غریب کی مدد کی جائے، قربانی کو چھوڑ کر ہی غریب کی مدد کی جائے، اس سے تو کچھ اور عزائم ظاہر ہوتے ہیں، اس سے تو کچھ اور ارادوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیت میں کھوٹ ہے، اصل مقصد غریب کے ساتھ ہمدردی قطعی نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ دین کی اس
رکن کو اور اس اہم عبادت کو مسخ کرنا اور اس اہم عبادت کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا مقصود ہے۔ تو جب اللہ پاک نے قربانی رکھ دی تو جس صاحب ایمان پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی ہی کرے گا۔ دوسری بات میں نے عرض کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خون اور گوشت اللہ پاک تک نہیں پہنچتا، اللہ پاک دل کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو اس سے یہ اظہار ہوتا ہے، جب انسان ایک مسلمان قربانی کے جانور پر چھری پھیرتا ہے تو یہ انسان گویا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ کے حکم کے آگے میں تابع ہوں، آپ نے جو حکم دیا میں آپ کے حکم کی اتباع میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، کیوں اللہ پاک نے حکم دیا۔ اب اگر انسان اربوں روپے خرچ کر کے بھی اس کے بدلے میں کوئی دوسرا فلاحی کام، رفاہی کام، ثواب کا کام کرنا چاہے، وہ قبول نہیں ہوگا اگر ہم اس فریضے کو ترک کرنا چاہیں۔ تو ایک مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اتنا قیمتی جانور لایا، پیسہ خرچ کیا، اس کا خیال رکھا، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے، تیرا حکم ماننے کے لیے۔ تو اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا سبق ہمیں قربانی سے یہ ملتا ہے، اتباع اور انقیاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانا چاہی، تو دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں واقعہ ارشاد فرمایا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اے بیٹے، میں نے دیکھا ہے خواب میں، اس طرح کا خواب دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اس میں بہت تفصیلات ہیں، دیکھیں ابھی خواب ہے، اور یہ تعبیر بھی کی جا سکتی تھی کہ بھئی ابا جان آپ نے تو خواب دیکھا، اس کی کوئی اور تعبیر بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا میرا کیا قصور ہے، مجھے ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ بھی پیغمبر کے بیٹے تھے، انہیں بھی پیغمبر بننا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان آپ کر گزریے جو حکم آپ کو دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہوتا ہے مقام نبوت۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، خلیل اللہ تھے نا، اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، بیٹے کی قربانی کوئی آسان کام ہے؟ انسان ایک جانور بھی اگر چند دن تک اس کو پالتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ عید پہ اسی جانور کو قربان کرتے ہوئے انسان کی طبیعت پہ عجیب بوجھ آتا ہے، دل نہیں چاہتا کہ اس کو ذبح کروں۔ بعض دفعہ بچے روتے بھی ہیں، بلکہ بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی جانور کی محبت، جانور کی دل میں انسان کے لیے محبت۔ اور جب ایک جانور انسان سے اتنا مانوس ہو سکتا ہے کہ انسان کا دل نہیں چاہتا قربان کرنے کو، تو پھر ایک انسان، پھر سگی اولاد، اس کے گلے پر اللہ پاک کے حکم کے آگے بے دھڑک چھری رکھ دی۔ بیٹا بھی ایسا فرما بردار کہ لیٹ گیا اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر۔ تاریخ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کے حکم کے آگے انسان ہر وقت سر تسلیم خم کرے۔ جو اللہ پاک حکم فرمائے ہم اسے آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں گے۔ جو قربانی ہم سے مانگی جائے ہم اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں، چاہے ہم سے یہ دین ہمارا اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ جان کی قربانی کا ہو، مال کی قربانی کا ہو، عزت کی قربانی کا ہو، اسباب کی قربانی کا ہو، اولاد کی قربانی کا ہو، ہم اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ شریعت نے ہم سے جب مطالبہ کیا، ہر مسلمان قربانی کے لیے تیار رہے کہ میرا مال بھی اللہ کے راستے میں لگے، میری جان بھی اللہ کے راستے میں پیش ہو جائے، میری اولاد بھی اللہ کے راستے میں کام آ جائے۔ یہ جذبہ ایک صاحب ایمان کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس طرح اس جانور کے گلے پر چھری رکھ کر ہم چھری چلا رہے ہیں، تو یہ شریعت، یہ دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اسی طرح تم اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چھری رکھ کر اسے بھی ذبح کر دو۔ جانور تو ہم نے لیا لاکھوں روپے کا، اس پر خرچہ کیا ہزاروں روپے، اور قیمتی جانور لیے، اور عید کے دن اس کو ذبح کیا اللہ پاک کے حکم میں، اس کے گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن میرے ساتھ جو نفسانی خواہشات لگی ہوئی ہے، میرے اندر جو انانیت موجود ہے،
میرے اندر جو نفس پرستی موجود ہے، میرے اندر جو نفسانی خواہشات موجود ہے، اس کو میں کیوں ذبح نہیں کر رہا؟ اس کے گلے پر میں کب چھری چلاؤں گا؟ تو اس کے ساتھ ساتھ اس جانور کے گلے پر جب چھری چلائے، ہم اپنے خواہشات کے گلے پر بھی چھری چلا دیں کہ نفس تقاضا کر رہا ہے خواہشات کا، گناہوں کا، لیکن ہر وہ کام جس میں اللہ پاک کی نافرمانی ہوگی، حضور علیہ السلام کے احکام کی مخالفت ہوگی، میں وہ عمل نہیں کروں گا، میں اپنی ایسی خواہش کو قربان کر دوں گا۔ اسی طریقے سے نفس خواہشات کرتا ہے، لیکن اللہ پاک کے حکم کے آگے ہم اپنی سب خواہشات کو قربان کر دیں۔ یاد رکھیں، دین اتباع کا نام ہے، دین ہے اتباع کا نام، دین خواہشات پر چلنے کا نام تھوڑی ہے۔ خواہشات پر چلنے کا نام تو بدعت ہے، دین پر چلنے کا نام بدعت نہیں ہے۔ دین پر چلنا، خواہشات کو کچلنا، یہی شریعت ہے، یہی اتباع ہے۔ تو دین اپنی مرضی، اپنی منمانی کرنے کا نام قطعی طور پر نہیں ہے۔ تو شریعت جب کہتی ہے کہ جانور کو لا کر اور اس کو اتنا رکھ کر پھر اس کو قربان کر دو، تو اب ہمیں اس جانور کو قربان کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو نفس موجود ہے، ہمارے اندر جو شیطانی خیالات موجود ہے، جو نفسانی خواہشات موجود ہے، ہم اس کے گلے پر بھی چھری پھیریں گے، ہم اس کو بھی ذبح کریں گے۔ اور قربانی کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو ابھی اس جانور کا خون زمین پر گرا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک اس قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کے بقدر نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، سندن علماء نے اس کو ضعیف لکھا، لیکن روایت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب فربا کرو، موٹا کرو، کیونکہ پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ تو قربانی کے بہرحال بہت فضائل آئے ہیں، اور یہ قربانی کا موقع آ رہا ہے۔ ایک بات کا اس میں بہت زیادہ خیال رکھا جائے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، تو ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عبادت کوئی بھی ہو، نماز ہو، قربانی ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تلاوت ہو، نیت اگر صاف ہوئی، نیت اگر اچھی ہوئی، یاد رکھیں یہ انسان کامیاب ہے اور اس کا یہ عمل مقبول ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر نیت فاسد ہوئی، نیت خراب ہوئی، دکھلاوے کی نیت ہوئی، ریاکاری کی نیت ہوئی، شہرت کی نیت ہوئی، کوئی اور دنیاوی مقاصد کے حصول کی نیت ہوئی، تو یاد رکھے پھر عند اللہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اس میں بھی بہت زیادہ خیال کیا جائے۔ آج جہاں دوسری عبادات میں بہت زیادہ آج نام و نمود اور ریا کا دخل ہو چکا ہے، اور بہت زیادہ ہم رسم و رواج کا شکار ہو چکے ہیں، وہاں پر قربانی کا یہ عمل بھی متاثر ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ انسان قربانی نہ کرے یا کم سے کم پیسہ خرچ کرے، جتنی اللہ پاک نے وسعت اور طاقت دی ہے اس کے بقدر خرچ کرے۔ اللہ پاک نے زیادہ دیا، اچھے سے اچھا جانور لائے، عمدہ سے عمدہ جانور لائے، جس کو اللہ پاک نے جس قدر استطاعت دی اس کے بقدر لائے، لیکن یاد رکھے نیت اپنی اچھی رکھے۔ بعض دفعہ تقابل کی نیت آتی ہے، بھئی اس کا جانور ایسا ہے، مجھے اس سے بڑا خریدنا ہے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، اس نے 1 لاکھ کا لیا، میں 2 لاکھ کا لوں گا، اس نے 1 لیا، میں 2 جانور لوں گا۔ تو یہ چیزیں نہ ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ عبادت مقابلے کی نہیں ہے، یہ عبادت دکھلاوے کی نہیں ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ ایک پاکیزہ اور اہم عبادت ہے۔ اس میں یہ چیزیں نہیں چلتی، اس میں تقابل مقابلے نہیں چلتے، اس میں دکھلاوے نہیں چلتے۔ تو اس چیز میں شیطان جو ہے پھر انسان کی نیت کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ مسلمان، یہ اللہ کا بندہ اب یہ قربانی جیسا مقدس عمل کرنے جا رہا ہے، تو اب میں اس سے تو نہیں روک سکتا، لیکن اس کی نیت تو خراب کر لوں۔ دکھلاوے کی نیت ہو، شہرت کی نیت ہو جائے، لوگوں سے داد وصول کرنے کی نیت ہو جائے، تو پھر اس کے لیے مستقل ایک ایسی مجالس منعقد کرنا، ویڈیوز بنوانا،
آج کل یہ قباحتیں بہت عام ہو چکی ہیں. قربانی بڑا اہم فریضہ ہے، اس کو اس طرح کی چیزوں سے ضائع نہ کیا جائے. آخری بات کہ اپنی اس قربانی کی عبادت کی وجہ سے ہم کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں. چونکہ آج کل یہ معاملات بھی ہے کہ بعض دفعہ ہم اب جانور کھڑا کر رہے ہیں، بھائی روڈ پہ کھڑا کیا، کسی کے گھر کے سامنے کھڑا کیا، گلی میں کھڑا کیا، یا کہیں بھی، ٹھیک ہے، جہاں مناسب جگہ ہو اس کی ترتیب ضرور بنائی جائے، لیکن ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میری وجہ سے کسی مسلمان بلکہ کسی انسان کو تکلیف ہو. میں جانور کھڑا کر رہا ہوں لیکن میں نے آدھے سے زیادہ گلی بند کر دی. اب نہ گاڑی گزر سکتی ہے، نہ کوئی پیدل آدمی گزر سکتا ہے، نہ مستورات گزر سکتی ہے. اب کوئی کہے گا، میں کہوں گا بھائی قربانی کا جانور ہے، عبادت ہے، تم مجھے اس عبادت سے روک رہے ہو. یا میں نے لا کے ایسی جگہ پہ باندھ دیا کہ اس نے ساری، وہ تو جانور ہے، اس نے وہاں نجاست کر دی، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ تو قربانی کا جانور ہے، کچھ نہیں کہا جائے. یہ باتیں نہیں کہ یہ سمجھنے کی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم انسانیت والی زندگی گزاریں گے، جانوروں والی زندگی تھوڑی گزاریں گے کہ جہاں میرا دل چاہا جو عمل بس میں کروں گا اور میں یہ منطق پیش کروں گا کہ بھئی قربانی کا جانور ہے. تو اس میں ترتیب کے ساتھ چلے انسان. ضرور یقیناً قربانی کا جانور ہے، لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میلا کے کسی کے گیٹ کے باہر باندھ دوں، میلا کے مسجد کے باہر باندھ لوں، اب وہاں ساری نجاست وہ کر لے اور میں کہوں کہ یہ قربانی کا جانور ہے. 1-2 سال قبل باقاعدہ یہ واقعہ پیش آیا، مسجد آئے، اب مسجد کے گیٹ کے باہر جو پائپ لگے ہوئے اس پہ آ کے جو ہے جانور باندھ دیے. مسجد کے قریب تھے، ایک پڑوسی تھے صاحب، اللہ نیک ہدایت دے دے. میں نے کہا بھئی یہ مسجد کے باہر کی جگہ ہے، یہاں پر یہ جانور ہے، گوبر لیت سارے معاملات ہو رہے ہیں. کہا یہ قربانی کا جانور ہے. میں نے کہا قربانی کا جانور ہے، یہ سامنے آپ کا گھر ہے تو آپ گھر کے باہر باندھ لیں. آپ مسجد کو ملوث کر رہے ہیں، اس میں نمازی آتے جاتے ہیں، لوگوں کے کپڑے خراب ہوں گے، جوتے خراب ہوں گے، وہی جوتے مسجد لائے جائیں گے. تو آپ اس کو بھی تو دیکھ لینا. قربانی کا جانور ہو جانا صرف یہ کافی ہے اس کے لیے کہ اب میں جہاں چاہوں باندھوں. تو آج یہ سوچ ہماری یہ سوچ آ گئی ہے، یہ فاسد سوچ آج ہمارے ذہن میں کہ میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ قربانی کا ہے، پھر چاہے اس کے ذریعے میں راستہ بند کرواؤں، اس کو میں کسی کے گھر کے سامنے باندھ دوں، اس کو میں مسجد کے گیٹ پہ لا کے باندھ لوں، اور اس کے ذریعے میں جو کچھ کروں گا کسی کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، بس میں بالکل مستثنا ہوں، لا مساس لہا ہو گیا. یہ نہیں ہے بھئی. آداب المعاشرت دین کا حصہ ہے، اور یہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے جو 2 سالہ کورس رکھا ہے تعلیم دین، اس میں ایک پیریڈ باقاعدہ آداب معاشرت کا ہم نے رکھا کہ بھئی یہ معاشرت بھی تو دین کا حصہ ہے. آج اس کو ہم کیوں بھول چکے ہیں؟ صرف ظاہری حلیہ تھوڑی کافی ہے نجات کے لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آداب معاشرت کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اصل معاشرت ہے، یہ اصل کمال ہے. تو بہرحال بس اصل مقصد عرض کرنے کا آج یہ ہے، ایک نہایت ہی اہم مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحج کا مہینہ، جس میں روزے رکھنا، نفلی 1 روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. اسی طریقے سے قربانی کی اہم عبادت اس میں آ رہی ہے. قربانی کی عبادت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. حج کی عبادت آ رہی ہے، لیکن بہرحال موجودہ حالات کی وجہ سے متاثر ہے، لیکن ہم اللہ پاک سے دعائیں تو مانگے کہ اللہ پاک ہمارے لیے حج کا، عمرے کا، حرمین کا راستہ کھول دے، دروازے کھول دے اللہ پاک. اور اسی طریقے سے تکبیرات تشریق بھی اس میں ہے، اور جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک پڑھی جاتی ہے، اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے، تو یہ پڑھنا بھی واجب ہے. تو بہرحال اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہر اتوار کو جیسے بعد نماز مغرب تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے، لیکن چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے تو کل بروز اتوار قربانی کے حوالے سے ایک تربیتی نشست ہوگی، جس میں پروجیکٹر پر سلائیڈز کے ذریعے سے قربانی کے احکام، آداب بتائے جائیں گے، اور اس کے بعد آنے والی اتوار کو بھی قربانی کی تربیتی نشست ہوگی. تمام خواتین اس میں اہتمام سے شرکت کریں.